ڈالتا ہے اور زمین کو تیار پہلے کرتا ہے، نرم ہموار. ہاں، قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں. قرآن پاک کی 6000 سے زیادہ آیات ہیں، اور احکام کی آیات صرف 500 کے قریب. یہ باقی 6000 سے زیادہ آیات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ زمین کو نرم کرنا ہے، ہموار کرنا ہے، تیار کرنا ہے دلوں کو. سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں. سب کو پتہ ہے سود حرام ہے، ملیں سود میں بھری بھی ہے. سب کو پتہ ہے رشوت حرام ہے، دفتر ہمارے رشوت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہاں، توبہ. ہاں، کیوں؟ دل پہلے دلوں کو تیار کرو. سخت زمین پر بیج ڈالیں گے، بیج ضائع ہو جائے گا. ہاں، دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ کی عظمت، اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ شاہرگ سے زیادہ قریب ہیں. 2 ہو تیسرا اللہ، 3 ہو چوتھا اللہ، اکیلے دوسرا اللہ. اللہ کا تعارف. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت، قرآن کی تو ہر آیت کی شان سب سے اونچی، تو جو سردار آیت ہوگی اس کی کیا شان ہوگی. ہاں، ایک شاعر تھا، عرب شاعر بہت معروف، بڑے فصیح بلیغ. لوگ اپنے اشعار کی تصحیح اس سے کرواتے، اشعار کی تکمیل اس سے کرواتے. کسی نے آ کر اس سے کہا میں نے 3 مصرے لکھے ہیں، تیسرا میرے سے پورا نہیں ہو رہا ہے، چوتھا تم پورا کر دو. انہوں نے کہا میں کر دوں. کیا لکھا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 میں نے لکھے ہیں، چوتھا تم مکمل کرو. وہ لگا رہا، پھر لکھتا، پھر پھاڑتا، پھر لکھتا، پھر پھاڑتا. آخر میں اس کا جواب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آگے جواب کیا تھا؟ لیس ھذا کلام البشر. یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن. تو ہر آیت اس کی بڑی شان والی ہے. تو جو قرآن کی سردار آیت، اس کی کیا شان؟ آپ نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت آیت الکرسی ہے. قرآن کی آیات کی سردار آیت الکرسی ہے. ایک صحابی سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہ مجھے پتہ ہے، وہ آیت الکرسی ہے. آپ نے بطور شاباش سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تمہارا علم مبارک ہو. واقعی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اس کو سردار آیت کیوں فرمایا؟ اس کو عظیم آیت کیوں فرمایا؟ اس آیت میں نہ جنت، نہ جہنم، نہ قیامت، نہ آخرت، نہ قوموں کے واقعات. ہاں، اس آیت میں صرف اللہ نے اپنا تعارف کروایا، ہاں، اپنی پہچان کروائی ہے. اس لیے یہ سردار آیت ہے. آپ نے فرمایا سب سے افضل سورت قرآن پاک کی یہ سب سے عظیم آیت تھی. اور سب سے افضل سورت قرآن پاک کی وہ سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. تو بھائیو دیکھو، جو پڑھا ہے، پڑھانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، امامت کو بھی سنبھالنا ہے، خطابت کو بھی سنبھالنا ہے. لیکن میرے بھائیو، جو پڑھا اس کو وجود میں لانا. جو پڑھا، ہم نے کتاب الصلاۃ پڑھی، اب سب کو نمازی بنانا ہے. ہم نے کتاب البیوع پڑھی ہے، اب ساری بے شرع اس کے موافق ہو جائے. ہم نے قضا پڑھی ہے، اب سارا ہمارا عدلیہ کا نظام اس کے مطابق ہو جائے. دین پڑھنا بڑی بات ہے، دین کو پڑھانا بڑی بات ہے. لیکن میرے بھائیو، جو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اس کو وجود میں لانا ہے. اس کے لیے دعوت ہے. دلوں کو نرم کرنا، جنت کا شوق پیدا کرنا، جہنم کا خوف پیدا کرنا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، اللہ کا تعارف کروانا. قرآن کو دیکھیں آپ،
احکام تفصیل نہیں ہے، احکام کی تفصیل نہیں ہے، احکام اجمال ہے، نماز کا حکم ہے، نماز کی تفصیل نہیں ہے، ہاں زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ہے، حج کا حکم ہے، حج کی تفصیل نہیں ہے، دعوت تفصیل سے ہے، دعوت تفصیل سے ہے، ہاں اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، پورا پورا رکوع چلتا ہے، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، امن بھائی بیٹھ جاؤ، او بھائی بیٹھ جاؤ، او بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ یار، باتیں نہیں کرو، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی متوجہ تو کرے بھائی، آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہاں قرآن دعوت جو ہے نا تفصیل سے ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. یہ دعوت ہے، دعوت ہے، دعوت کا مزاج بنائیں میرے بھائیوں، ہاں اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں، جنت کا شوق پیدا کریں، جنت کیسے جنت تفصیل سے آتی ہے، ہاں جنت وجوہ یومئذ ناعمہ، 9 صفات بتائیں اللہ نے جنت کی ایک ہی جگہ، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. دعوت کیا ہے؟ جنت کا شوق پیدا کریں، جہنم کا خوف، جہنم کا خوف، قیامت، قیامت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ اذا الشمس كورت پڑھ لے، اذا الشمس كورت پڑھ لے. حضور آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، فرمایا ہاں مجھے اذا الشمس كورت نے بوڑھا کر دیا، مجھے عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. تو میرے بھائیو تبلیغ جو پڑھا ہے نا اس کو وجود میں لانا ہے، اس کو وجود میں لانا. ہمارے سارے معاشرے میں دین آئے، ہمارے تاجروں میں دین آئے، ہمارے زمینداروں میں دین آئے، ہمارے مالداروں میں دین آئے، ہمارے غریبوں میں دین آئے، ہمارے حکمرانوں میں دین آئے، ہمارے ججوں میں دین آئے، ہمارے وکیلوں میں دین آئے، ہمارے مزدوروں میں دین آئے. اس کے لیے یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے. اس لیے دعوت کا مزاج بنائیں، دعوت ایک ایک کو سمجھانا، او بھائی اللہ کو راضی کرو، او میرے بھائی آخرت کی تیاری کرو، او میرے بھائی توبہ کر لو، توبہ کر لو. 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب گناہ ہیں، کھرب گناہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان تک جا پہنچے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ تبلیغ ہے. تو سب نیت کرو میرے بھائیو، دعوت کا مزاج بنانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، داعی بن کر زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. مدرس بنے، داعی مدرس، خطیب بنے، داعی خطیب، امام بنے، داعی امام بنے. ہاں اگر صرف مدرس ہیں مدرسے والوں کو فائدہ ہوگا، مزدور کو فائدہ کیسے ہوگا، ایک انجینئر کو فائدہ کیسے ہوگا، ایک ریڑھی والے کو فائدہ کیسے ہوگا، ایک غریب آدمی چھاپڑی لگانے والا، اس کے لیے دعوت ہے میرے بھائیو. دعوت کا مزاج بنائیں، ایک ایک سے بات کریں. کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا، جس کی کوئی نہیں سنتا وہ بھی سنائے گا. کوئی بات نہیں، صبر برداشت کریں. ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم بے وقوف ہو، نبی، اور کیا کہہ دیا؟ تم بے وقوف ہو. تو ہود علیہ السلام کا جواب غصہ نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے. یا قومی لیس بی سفاہت ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم گمراہ ہو. کیا عجیب، ہمیں کوئی کہہ دے نا تم گمراہ ہو، کتنا بوجھ ہے. نبی ہیں اور کیا گمراہ ہو. یا قومی لیس بی ضلالت ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں گمراہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. تبلیغ کی بنیاد شفقت ہے، تبلیغ کی بنیاد ہمدردی ہے، تبلیغ کی بنیاد خیرخواہی ہے. مولانا صاحب فرماتے ہیں
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حدیث میں آتا ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا۔ فرمایا کہ آج ہمیں بھوکے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، پیاسے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، بے دین آدمی کو دیکھ کے ترس نہیں آتا، بے نمازی کو دیکھ کے ترس نہیں آتا، سود پہ کام کر رہا ہے ترس نہیں آتا، بازار میں جھوٹ بولتا ہے ترس نہیں آتا، اس کے دفتر میں رشوت ہے ہمیں ترس نہیں آتا، جس کی دنیا کا نقصان اس پہ ترس آتا ہے، جس کی آخرت کا نقصان چور نے چوری کی، چور کا بھی نقصان، جس کی چوری اس کا بھی نقصان، بڑا نقصان کس کا ہوا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، چور نے چوری کی، چور کا بھی نقصان، جس کی چوری اس کا بھی نقصان، بڑا نقصان کس کا ہوا؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بڑا نقصان کس کا ہوا؟ چور کا۔ ترس کس پہ آتا ہے؟ چور پر یا جس کی چوری؟ زبان سے کہہ رہے ہیں بڑا نقصان کس کا ہے؟ چور کا۔ اور ترس کس پہ آ رہا ہے؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیا کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم سے، بس تبلیغ اس کا نام ہے میرے بھائیوں، سب سے توبہ کروائیں۔ ہاں، کیسے سب دین زندگیوں میں آ جائے، سب نمازی بن جائیں، دین سیکھنے کا شوق آ جائے، قرآن کی تلاوت ذکر عام زندگیوں میں زبانوں پر آ جائے، سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، سب کے معاملات صاف ستھرے ہو جائیں۔ ہاں، ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تبلیغ کا مزاج بنائیں۔ تبلیغ میں ہاتھی والوں سے دوستی لگائی تو دروازے، بولو بھائی، دروازے بڑے۔ تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل، ہاں، دائی کی مثال سائل کی طرح ہے۔ دائی کی مثال کیا ہے؟ ہاں، مانگنے والا پھرتا ہے، ہاں، کوئی اسے کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ کسی کی بات کا اثر نہیں لیتا، اپنے کام سے باز نہیں آتا ہے۔ ہاں، ایک مانگنے والے کو نا کسی نے بہت ڈانٹا، تو ڈھیٹ ہے، تو کام چور ہے، تو نکما ہے، تو بے غیرت ہے، تو بے شرم ہے، تو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، لت پڑ گئی ہے، تو کام نہیں کرتا ہے۔ اسے خوب ڈانٹا، وہ سنتا رہا۔ جب ڈانٹنے والا خاموش ہو گیا نا تو یہ مانگنے والا اسے کہتا ہے اب تو کچھ دے دے یار۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے کام سے باز نہیں آئے۔ بس تبلیغ میرے بھائیوں، ہاں، عمومی عوام پر محنت، بے طلبوں پہ محنت، ہاں، ایک کی منت، خوشا بھائی توبہ کرو بھائی، اللہ کو راضی کرو، تو نیت کرو بھائی سب سے توبہ کروانی ہے انشاءاللہ، سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو امام صاحب نمازیوں کو نماز پڑھانا ذمہ سمجھ رہے ہیں، اسی طرح بے نمازیوں کو نمازی بنانا بھی ان کے ذمہ ہے۔ تو نیت کریں سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ جیسے نماز کھڑی تو طواف بند، اللہ کرے ایسی محنت ہو جائے۔ نماز کھڑی ہو تو بازار کیا ہو جائے؟ بند ہو۔ نیت تو کرے نا کہ نماز کی فضا بنے، دین سیکھنے کی فضا بنے، قرآن کی تلاوت کی فضا بنے، رمضان میں روزے کی فضا بنے۔ جیسے ہی مال آیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو، ایک اور پلاٹ خریدنا ہے، ایک اور گاڑی خریدنی ہے، نہیں، مال آیا شوق پیدا ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر جذبہ ہو، ہاں، کہ یہ فضا بنے، اخلاق اچھے ہو جائیں، معاف کرنا آ جائے۔ کچہریاں بھری ہوئی ہیں، تھانے بھرے ہوئے ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، کیوں کہ مسجدیں خالی ہیں۔ اگر مسجدیں آباد ہو جائیں تو جیلیں کیا ہو جائیں بھائی؟ ہاں، جب مسجدیں بے آباد ہوں گی تو جیلیں، کچہریاں۔ مسجد بنتی ہے 1000 کے لیے، کتنے آتے ہیں؟ 50۔ جیل بنتی ہے 1000 کے لیے، کتنے آتے ہیں؟ 4000۔ تبلیغ کہ کیسے اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں، ہاں، پورا دین زندہ ہو، مسلمانوں کی زندگیوں میں دین آئے، کہ صرف کتابوں میں نہیں، صرف تقریروں میں نہیں، زندگیوں میں۔ شہد کی مکھی کب آئے گی؟ جب پھول لگ جائیں گے۔ اگر کاغذ کے پھول ہیں
प्लास्टिक के फूल हैं, पकड़ के भी लाओ तो भाग जाएंगे। जब दीन मुसलमानों की ज़िंदगी में नज़र आएगा तो फिर गैर मुस्लिम लपक के इस्लाम पर आएगा। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ये मंजर कायम होगा कि फ़ौज दर फ़ौज लोग इस्लाम में दाखिल होंगे, कौमों की कौमें इस्लाम में दाखिल होंगी। नीयत ऊंची करें। क्या नीयत करें? पूरी दुनिया में पूरा दीन जिंदा करना है इंशाअल्लाह। अपनी सलाहियतें अल्लाह के दीन के फैलाने पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का कलमा पूरी दुनिया में बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया? अयनक़ुसुद्दीन व अना हय्य, दीन में कमी आ जाए और मैं जिंदा रहूं? नहीं नहीं नहीं। आपने मेहनत शुरू फरमाई। पहले दिन फरमाया ला राहत ली बअदल यौम, आज के बाद कोई राहत व आराम नहीं। और आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, प्याले में पानी है, उसमें हाथ भिगोते हैं और चेहरे पर फेरते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा तो कहा वाह करबा अबता, हाय मेरे बाप को बेचैनी है। तो आखिरी दिन आपने फरमाया ला करबली अबी की बअदल यौम, ए फ़ातिमा ये तेरे बाप की आखिरी तकलीफ़ है, आज के बाद तेरे बाप पर कभी तकलीफ़ नहीं आएगी। ये तबलीग है मेरे भाइयों। आखिर तक अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में ज़िंदा करना है, सारे शोबों में दीन ज़िंदा हो। हिदाया 4 जिल्दें हैं ना, एक जिल्द में है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बाकी 3 जिल्दें क्या हैं? मामलात हैं, अखलाक हैं, मुआशरत है। कैसे हमारा पूरा दीन ज़िंदा हो। अज़म, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, हम नियत ऊंची से ऊंची करें। कुरान हिफ्ज़ करने की नियत से शुरू किया, अभी आधा सिपारा हिफ्ज़ हुआ, मौत आ गई, अल्लाह क़यामत के दिन हाफ़िज़ों में उठाएंगे। हज की नियत से चला, रास्ते में था कि मौत आ गई, अल्लाह क़यामत के दिन हाजियों में उठाएंगे। हम नियत कर लें पूरी दुनिया में पूरा दीन ज़िंदा करना है इंशाअल्लाह। अपनी सलाहियतें अल्लाह के दीन के फैलाने पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। अगर मौत आ गई, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह सहाबा के साथ हमारा हशर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सब तैयार है ना इंशाअल्लाह जी? नियत करने में तो कुछ नहीं लगता ना, नियत करें, जज्बा हो, अज़म हो। शेख चिल्ली की तरह के पुलाव बनाते हैं ना लोग, मैंने ये करना है, फिर ये कारोबार करना है, फिर ये कारोबार करना है, फिर मैंने मिल लगानी है, मैंने ये ओहदा लेना है, फिर मैंने MPA बनना है, मैंने वज़ीर बनना है, फिर मैंने वज़ीर आज़म बनना है। ये लोगों के मंसूबे होते हैं। हमारे मंसूबे क्या हों? हमारे मंसूबे क्या हों? कैसे दीन ज़िंदा हो, लोगों का ईमान ठीक हो, इबादत ज़िंदा हों, अखलाक अच्छे हों, मामलात ठीक हों, माशरत ठीक हो, पूरा दीन ज़िंदा हो, गैरों के लिए इस्लाम का दरवाज़ा खुले। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमें एक चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। कब हमें ये खबरें आती हैं कि आज फ़लाँ मुल्क इस्लाम में दाखिल हो रहा है, आज फ़लाँ कौम इस्लाम में दाखिल हो रही है, आज फ़लाँ कबीला इस्लाम में दाखिल हो रहा है। यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये मंज़र कायम हो जाए, ये मंज़र कायम हो जाए। आखिरी एक छोटा सा किस्सा सुना के ख़त्म कर रहा हूँ। कहावत है, कहावत समझाने के लिए। एक मज़दूर था, उसे मज़दूरी मिली क्या? घी की बाल्टी सर पे रखो, फलां जगह तक पहुंचा दो, तुम्हें इतनी मजदूरी मिलेगी, इतने पैसे मिलेंगे। बड़ा खुश हो गया। अब घी सर पे रखा और चल पड़ा और प्लानिंग शुरू कर दी। क्या प्लानिंग शुरू की? ये जो पैसे मिलेंगे इससे मुर्गी के अंडे खरीदूंगा और फिर एक दोस्त से मुर्गी उधारी ले लूँगा और मुर्गी के नीचे रखूँगा अंडे, फिर अंडों से निकलेंगे चूज़े, फिर चूज़ों की परवरिश करूँगा, फिर वो मुर्गियाँ बनेंगी, फिर वो अंडे देंगी, फिर उससे मेरा कारोबार शुरू हो जाएगा, फिर मेरे पैसे आ जाएंगे, फिर मैं प्लॉट खरीदूँगा, फिर मैं मकान बनाऊँगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चे आएंगे कहेंगे अब्बा अब्बा थोड़े पैसे हमें भी तो दो। तो मैं कहूँगा चलो भागो, सर मारा ना, वो घी गिर गया। तो घी वाले ने कहा तुमने क्या किया? मेरा नुकसान कर दिया, मेरा घी करा दिया। उसने कहा तुझे अपने घी की पड़ी है, मेरा सारा कारोबार ही तबाह हो गया। हमारे मंसूबे हों, पूरा दीन जिंदा हो,